حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے کا قصہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے ایک دینی بھائی سے کسی دوسری بستی میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو مقرر کیا. جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں اس بستی میں فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا کہ نہیں، لیکن میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. تو پھر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو. محترم ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنے کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے کسی دوسری بستی میں جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا تھا، اور محبت کے اسی جذبات سے سرشار ہو کر وہ اس کی زیارت کے لیے اس کے گھر جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کے راستے میں اس کے اکرام کے لیے اور اس کو اپنی محبت کی خوشخبری سنانے کے لیے ایک فرشتے کو بیٹھا دیا جو اس کا انتظار کرتا رہا. جب وہ اس مقام سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس بستی میں اپنے فلاں بھائی سے فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کا تم پر کوئی حق ہے جسے چکانے جا رہے ہو؟ آدمی نے کہا کہ نہیں، بس میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی میری زیارت کا جو مقصد ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تب فرشتے نے اس آدمی سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ تمہارے اس آدمی سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اس قصہ میں اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کے لیے کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کب ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے محبت تب ہوتی ہے جب اس محبت میں دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی وقتی فائدہ نہ ہو. محبت کرنے والا اپنے محبوب سے صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرے، یعنی وہ اپنے محبوب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلائے اور اس میں اس کی مدد کرے، نافرمانی سے روکے اور نافرمانی سے رکے رہنے میں اس کی مدد کرے. اسی طریقے سے کفار و مشرکین اور اہل بدعت سے محفوظ رہنے میں اس کی مدد کرے. ایک مرتبہ علامہ
ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں حاضرین سے پوچھا تھا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی قیمت کیا ہے؟ کسی نے اس کا کچھ جواب دیا اور کسی نے کچھ جواب دیا۔ بالآخر ایک آدمی نے سورۃ العصر کی تلاوت کر دی۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنے کی قیمت، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی قیمت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے نصیحت کرنے کی صورت میں اخلاص کا ثبوت دے۔ نصیحت کریں اخلاص کے ساتھ، اسے ہمیشہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کے لیے دوستی، یہ ہے اصل میں اللہ کے لیے دوستی کی قیمت۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دو ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے تو ایک دوسرے پر سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے انسان سراسر نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ گویا جب ہماری آپسی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں یہ محبت رنگ دکھائے گی۔ اللہ کے لیے محبت کا آخرت میں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ پائیں گے، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر آپس میں دوستی کی، اس کے لیے اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انہیں مرتبہ ملے گا اس پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جن میں آپس میں کوئی خونی رشتہ تو نہ ہوگا، نہ مالی لین دین اور کاروبار ہوگا، لیکن وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ روشنی پر ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا جبکہ لوگ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہے میری عظمت و جلال کے لیے محبت کرنے والے اہل ایمان؟ آج میں ان کو اپنے سایہ تلے جگہ دوں گا، آج کے دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسے نصیباور اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی دنیا میں دوستیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے اور انبیاء اور شہداء ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔
اللہ تعالی ہماری محبتوں کو بھی اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے خالص کر دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس قصہ میں اللہ کے لیے دو محبت کرنے والوں کی آپسی زیارت کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، یعنی اگر ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کی بسا اوقات کبھی کبھار زیارت کرتے رہیں، اس کے احوال کی خبر لیتے رہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہیں۔ اس قصہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان بسا اوقات فرشتے کو دیکھتا ہے، کیونکہ فرشتہ انسان کی شکل میں اس آدمی کے راستے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں اس قصے سے متعلق۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔